السلام علیکم جی، میں اس وقت موجود ہوں رحیم یار خان نئے اڈے پر۔ میں آج جا رہا ہوں ضلع میاں والی اور شادی خیل ڈائیو بس جس کا ٹائم یہاں سے 6 بجے کا ہے، اس کے لیے وہاں پہ میں نے ٹکٹ کروائی ہے، تو اس کے لیے میں اڈے پہ پہنچ چکا ہوں۔ حالانکہ یہ رحیم یار خان کا نیا اڈا بن چکا ہے اور یہاں پہ مسافروں کے لیے بھی بڑی اچھی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اس طرح رش نہیں ہوتا جیسے کہ خان پور اڈے پہ تھا یا ابھی بھی خان پور اڈے پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس ٹائم تو اکا دکا جو ہیں یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور زیادہ اتنا رش بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو شادی خیل ہے یہ بنو عاقل سے ٹائم آتا ہے اور یہاں پہ صادق آباد اور رحیم یار خان سے ہوتا ہوا یہ راولپنڈی جاتا ہے۔ تو ابھی بس کے آنے میں ٹائم ہے، اس لیے اڈے پر انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہ سامنے یہ چنا صاحب گھوم رہے ہیں۔ چنا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آج سے 20 سال یا اس سے بھی شاید زیادہ عرصہ ہو گیا یہ شادی خیل کے یہاں پہ اڈا منیجر ہیں، اور ان کے بال بالکل گر گئے تھے، ابھی انہوں نے ویگ لگا لی ہے۔ اور جناب یہ بس پہنچ چکی ہے۔ شادی خیل کا عملہ ویسے تو بدتمیز ہے، لیکن میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے اس کے اندر جو ہے نا وہ مولوی رمضان جو ہے یہاں ایک ہوتا ہے کنیکٹر، تو وہ بڑا کوآپریٹو بندہ ہے، تو اکثر آتے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ 2-3 دفعہ سفر کا اتفاق ہوا۔ حالانکہ چنا سے میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ نہیں ہے، لیکن یہ بس آئی ہے تو اس میں شکر ہے کہ رمضان بھائی موجود ہیں۔ تو رمضان بھائی کے ساتھ سفر میں ایک رونق لگی رہتی ہے، ہنس مکھ اور بڑے اچھے آدمی ہیں، اور مسافروں کے ساتھ ہنسی مذاق میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں سارے راستے میں۔ تو یہاں پہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں کبھی جو ہے نا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا۔ تو اب یہ بس یہاں سے نکلنے والی ہے اور یہاں سے یہ جائے گی اقبال آباد سے آگے جو ہے موٹر وے پہ جا کے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا شیڈول بنتا ہے یا کیا ترتیب بنتی ہے۔ تو ابھی یہاں سے روانہ ہو رہی ہے بس۔ یہاں سے یہ تھلی چوک جاتی ہے اور تھلی چوک سے پھر اقبال آباد کی طرف جو ہے روانہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہاں سے جو براستہ میاں والی بسیں جاتی ہیں وہ ایک تو شادی خیل کا اس سے پہلا جو ٹائم ہے وہ جاتا ہے وہ نان اے سی ہے، اور انتہائی جو ہے نا واہیات قسم کا عملہ ہے اس کا، آپ رستے میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے شادی خیل اس کے لیے کہیں آپ نے خان پور لیاقت پور والے راستے سے جاتا ہے، پھر آگے سے وہ چنی گوٹ اور یہاں سے اچ شریف اس طرف چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی تھوڑا سفر کرنا ہے تو اس پہ کر لیں۔ اگر آپ نے یعنی کہ ملتان تک یا اس سے آگے تک جانا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس پہ وائڈ کریں، کوئی اور سروس ڈھونڈیں۔ ملتان تک تو ویسے بھی آج کل جو ہے وہ زیادہ ہیں، یعنی کہ یہاں پہ فیصل موبر ہے بڑا ہے، چاہے دوسری مدینہ کوچز ہیں، اور کئی جو ہیں پی بی وغیرہ بھی ہیں جو کہ جاتی ہیں۔ یہ اب ہم موٹر وے ٹول پلازے پہ یعنی کہ اقبال آباد سے آگے جو ٹول پلازا ہے اس پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہاں سے رات کا ٹائم ہو گیا، ظاہر ہے 6:30 بجے تو وہاں سے نکلی ہے بس، تو یہ ٹول پلازے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا ٹائم جو ہے وہ پنڈی کوچ کا جاتا ہے۔ پنڈی کوچ کا جو ہے وہ یہاں پہ عملہ تو بہت ہی اچھا ہے، بلال بھائی ہیں اور دوسرے ایک بھائی ہیں ملسی صاحب ہیں، تو وہ تو اچھے ہیں لیکن رستے میں وہ بھی ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ اچ شریف کے پاس ہی ہم ہوٹل پہ آ گئے۔ یہاں پہ اصل میں آپ کو جہاں پہ میں نے چائے پی ہے بالکل برائے نام، اور انہوں نے جناب 70 روپے کا ایک کپ لگایا ہوا تھا۔
اور یہ چائے جو ہے یہ 20 روپے والی بھی نہیں ہے. اور یہ جو ادھر سے خان صاحب نظر آ رہے ہیں یہ بڑے لال پیلے ہو رہے تھے کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. میں نے صرف انہیں یہ کہا ہے کہ یار آپ چائے جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ چلو پیسے لے رہے ہیں تو اس کا معیار تو ہونا چاہیے. تو بالکل ہی نہیں تھا. اور یہاں پہ کھانا یہ جو ہے نا ہوٹل پہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ انتہائی غیر معیاری کھانا. اور 400 روپے سر جی. دال کے ساتھ کھانا کھائیں، سبزی کے ساتھ کھائیں. اور چاول میں نے منگوائے تھے کیونکہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا تو بھوک لگی تھی، لیکن بالکل بھی کھانے کے لائق نہیں تھے. بڑی مشکل سے بس کچھ والے لیے. انتہائی گھٹیا معیار، انتہائی گھٹیا لوگ. اور بس والوں کا تو ڈرائیوروں کے لیے تو انہوں نے ہر طرح کے کھانے بنائے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ لوگ یہ وہاں پہ بریک لگا لیتے ہیں، لیکن کوئی ریٹ کا ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. اتنا یقین کریں کہ اتنے بدتمیز عملہ. اور یہ پٹھان ایک بیٹھا تھا یہ ہوٹل کا مالک، تو وہ تو لڑنے پہ آیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ. اور ایک بندے نے اپنا کھانا نکال کے وہاں پہ کھایا تو اس کے بھی گلے پڑ گئے کہ تو ادھر بیٹھ کے اپنا کھانا کیوں کھا رہا ہے. اور 400 روپے چاول جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. چاول بھی ہلکی بالکل لو کوالٹی کے، اور اس میں جو ہے نا وہ آگے بھی سب کچھ ایسی ہی بالکل آ جاتا. اور پانی کی بوتل جو 1/2 لیٹر کی ہے وہ جناب یہاں پہ 70 روپے کی مل رہی تھی، 70 روپے کی. تو بس اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہے. یہ ہم پھر وہاں سے نکل پڑے. اور یہ شکر ہے کہ یہ علی پور والے رستے سے نہیں گئے، وہاں سے اور رستہ بھی روڈ رستے میں خراب ہے روہیلا والے کے پاس اور بہت دیر لگاتے ہیں. اور یہ جو ہے دوبارہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں. تو موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے انہوں نے کئی ساری دیر 2 عورتیں 3 عورتیں تھیں، ان کے لیے جو ہے نا سواریاں جنہیں کسی نے کہا کہ آ رہی ہیں ان کے لیے کھڑے رہے. تقریباً 15 سے 20 منٹ انہوں نے ان کا ویٹ کیا. اور وہ عورت اللہ معاف کرے ایسی کے کان کے ساتھ موبائل لگایا، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ بھری ہوئی بس جو ہے وہ ساری سواریاں جو ہیں وہ اس کے لیے ذلیل ہو رہی ہیں. وہ آرام سے بس کے پاس آ کے بھی اپنی باتوں میں لگی ہوئی. اور عجیب عورتیں ہیں کہ جو گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں اور پھر ان کو یعنی کہ یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر اور باہر میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو باہر اور گھر اور ایک جیسا ہی سسٹم بناتے ہیں. تو جناب یہ ہم پہنچ گئے ہیں ادھر موٹر وے سے اتر کر آگے ملتان میں. تو اب پتہ چلا کہ یہ موٹر وے سے کیوں آئے. یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس بس کا کام کروانا ہے، تو آپ جو ہے نا اب اپنی وہ گاڑی چینج کر لیں یہاں پہ. تو ہمارا سارا سامان انہوں نے اٹھا کے دوسری بس میں ڈالا. یہ ان کا اپنا پمپ ہے خالی خیال والوں کا یہاں پہ. تو ہمارا سارا سامان دوسری بس میں ڈالا اور ہمیں دوسری بس میں بٹھایا یہاں پہ. تو پھر اس کے ساتھ ہی حالانکہ یہاں پہ رینجر خان نے انہوں نے بڑی ہی ترتیب سے سامان رکھا تھا، لیکن وہاں پہ بس جیسے آیا پھینکتے گئے. اور تقریباً 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ وہاں پہ لگ گئے. حالانکہ یہ سفر بہت کم ہو گیا ہے. یہ اگر یہاں سے رینجر خان سے براستہ موٹر وے جائیں، یہ صرف وہاں پہ دیر ہوئی ہے جہاں پہ ہوٹل پہ رکے ہیں. اور وہاں پہ کھانے کے لیے انہوں نے انتظار کیا، اور جتنی دیر کھانے کے لیے رکے ہیں اس سے زیادہ ٹول پلازے کے پاس آ کے یہ اور موٹر وے سے نیچے ہی ٹول پلازے کے ساتھ ہی 15 سے 20-25 منٹ وہاں پہ وہ عورتوں کے لیے رکے ہیں. 3 عورتیں آئیں اور ان کو بٹھانا تھا انہوں نے، تو ان کا انتظار کرتے رہے. تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. پٹرول پمپ ہے اس پہ، اور بس پمپ ہی ہے یہاں پہ، ساتھ کوئی ایسا وہ نظام اور نہیں ہے. ایک دکان بھی ہے ساتھ میں، شاپ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے یہاں پہ، واش روم وغیرہ بھی ہے. ایک تو یہ جو ہمارے روٹ پہ یہاں سے یہ بسیں جاتی ہیں یا ملتان سے میاں والی نیو خان والے ہیں، ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا جہالت کے قطب مینار ہیں. یہ ان کو اس سے کوئی نہیں ہے کہ آدمی کیسا ہے یا کیا ہے، یہ بس اپنی من موج میں چلتے ہیں. اور ملتان سے میاں والی کا سفر جو اگر صحیح بس ہو تو اس پہ 4.5 گھنٹے یا حد 5 گھنٹے کا بنتا ہے.
یہ اس میں 7 گھنٹے لگا دیتے ہیں، چاہے یہاں سے جانے والے ہوں یا ادھر سے وہاں سے اگر آپ صبح نکلتے ہیں نیو خان وغیرہ پہ آتے ہیں تو 7 گھنٹے میں 5 گھنٹے والا 2 گھنٹے لیٹ کرتے ہیں. اور رستے میں کہیں بھی ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں اور فیملی ہے تو کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی معقول واش روم ہو. تو یہ بیسیکلی یہ جو گاڑی کا عملہ ہے یہ وہ لوگ زیادہ پڑھے نہیں ہوتے یا اس طرح ان کے مسائل ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہم ملتان میں ہی ابھی گھوم رہے ہیں. ملتان میں جو ہے آپ شاید یہاں پہ دیکھیں گے کہ ڈرائیور صاحب جو ہیں ان کا وہ جو آگے دوسرا ڈرائیور آ گیا تو اس کا کوئی شاید وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا. تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ جاتے ہوئے تو جناب یہ آگے 2 لوگ موٹر بائک پہ تھی، اصل 2 بائک تھیں ان پہ یہ لوگ تھے. تو ان کو جب کراس کرنے لگے تو وہ بیسیکلی وہ نشہ کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ اس کو بس نے ہٹ کیا اور اس کی بائک بس کے جو ہے سائڈ پہ گری اور پریشر بریک ہوتی ہے تو بریک بھی جو ہے یکدم اس کی لگ گئی اور وہ بندہ جو ہے وہ اور جگہ پہ بائک سے جیسے بس اڑ کے سائڈ پہ جا گرا اور وہ صحیح بچ گیا، کھڑا ہو گیا. بائک تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی لیکن بعد میں ان لوگوں نے پھڈا بھی شروع کر دیا. لیکن وہی بات کہ رمضان بھائی ساتھ تھے تو انہوں نے جو ہے ان کو ہینڈل کر لیا کہ اس نے بات کر لی. ورنہ ایک نشے میں ٹن آدمی اور اس سے بحث کرنا تو بڑا جو ہے عجیب صورتحال بن گئی تھی وہاں پہ اور غلطی بھی ان کی تھی. اور یعنی کہ یہ آپ دیکھیں یہ لوگ جا رہے ہیں انہی کے ساتھ کا وہ تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ وہ اس کے ساتھ والا دوسرا جو وہ بائک پڑا ہے اور وہ بھائی آگے سے آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت یعنی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دیکھیں یہ رمضان صاحب نیچے اتر گئے ہیں اور پہلے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر جب بعد میں تھوڑی دیر آگے گزری تو یہ آگے ایک اور بندہ ان کے ساتھ والا ہی گزر پڑا، اس نے یہ پھر بس روک لی اور یہ جناب پھر انہوں نے ادھر پھڈا کر لیا کہ تم نے جو ہے ایسے کیوں کیا. تو وہ بھی واپس آ گئے اور پھر شور شرابہ اور 10-15-20 منٹ وہاں پہ رکے رہے. تو اس کے بعد جو ہے آگے پھر ہم لوگ وہاں سے جو ہے چلے گئے. تو ملتان رات کو تو اتنا رش نہیں تھا، تو اس کے بعد 10-10:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن دن میں تو ملتان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہ روڈ بھی تقریباً شہر کے اندر سے ہی گزرتی ہیں. اب تو سارا شہر بن گیا، اتنی آبادی ہو گئی ہے اور اڈا بھی جو ہے جس جگہ پہ ہے وہاں بھی جو ہے وہ بھی بالکل شہر میں ہی ہے تو وہاں پہ رش ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ بس والے کی غلطی نہیں تھی کیونکہ ہم بھی ساتھ ہی تھے. وہ لوگ صرف کیونکہ نشے میں تھے اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کا وہ سارے لوگ جو ہے اس طرح کے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے. تو یہ تو پولیس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نشہ کر کے اور کس طرح جو ہے وہ بائک بھی چلا رہا ہے اور کل کو خدا نخواستہ اگر اس کے ساتھ حادثہ کوئی زیادہ ہو جاتا اور وہ اس کی کوئی جو ہے ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی، بازو ٹانگ یا کچھ ٹوٹ جاتا یا پھر وہ سرے سے جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا تو پھر تو گاڑی والا جو ہے وہ اس کے سر ڈل جانا تھا. اب اس کے گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو یعنی کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے مار دیا ہے اور ڈرائیور کی غلطی ہے. حالانکہ اتنے لوگ ساتھ تھے، کوئی ڈرائیور کی غلطی نہیں تھی اور وہ اچانک سے آ کے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے آس پاس کے اس کو ہوش حواس ہی نہیں تھا. تو بہرحال پھر یہاں پہ یہ ہے کہ بغیر اس کے دیکھے کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں تو جناب وہ لوگ جو ہیں وہ شروع ہو گئے آ کے اور مقامی لوگ سارے ان کی حمایت کرنے لگے کیونکہ بس والا باہر ہوتا ہے
تو باہر کا بندہ ہے، ڈرائیور کہیں اور کا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ گاڑی جا رہی ہے، تو پھر کئی سارے جو ہے ڈرامے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کے اس ٹائم بھی ملتان میں چہل پہل ہوتی ہے۔ 10-11 کا ٹائم تھا، شہر کے حساب سے تو کوئی اتنا لیٹ زیادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال سارے بازار اور دکانیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ ملتان سے آگے جو آتا ہے جناب وہ پھر مظفر گڑھ آ جاتا ہے۔ یہ وہ شیر شاہ والی سائڈ سے ہو کے تو وہاں پہ جاتے ہیں مظفر گڑھ، اور مظفر گڑھ کوئی اتنا زیادہ سفر نہیں ہے، ملتان سے تھوڑا ہی سفر ہے، آدھا پونا گھنٹہ جو ہے اس میں مظفر گڑھ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو مظفر گڑھ تک تو یہ بس والے جو ہے نا ان کی جو روٹین ہے وہ ایسی رہتی ہے۔ پھر مظفر گڑھ سے کیونکہ مظفر گڑھ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے، ایک صادق آباد اور ایک مظفر گڑھ، جہاں سے آپ کو پورے پاکستان کے لیے گاڑیاں ملتی ہیں۔ تو مظفر گڑھ سے جو ہے یہ پھر آگے جب نکلتے ہیں وہاں سے یہ پھر جو ہے وہ یعنی کہ آگے پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جناب بس جو ہے نا وہ چل پڑی ہے، اور اب یہ کم از کم کوئی اکا دکا چوک اعظم یا فتح پور یا وہاں پہ یہ رستے میں سٹاپ کرے گی، کوئی سواریاں اتارتے ہیں، کیونکہ رات کا 2, 2:30, 3, 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو کوئی بندہ جانے والا پنڈی کی سائڈ پہ یا اس وقت نہیں ملتا۔ پھر جا کے ان کو میاں والی میں جا کے لوگ سواریاں ملتی ہیں، تو وہاں پہ جا کے جناب یہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کوئی راولپنڈی کی سواریاں مل جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے اذانوں کا ٹائم ہو جاتا ہے اور نماز کے ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے لوگ جنہوں نے 8-9 بجے تک پنڈی پہنچنا ہوتا ہے تو وہ اس وقت نکل جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو یعنی کہ وہ ملتے ہیں وہاں پہ سواریاں۔ لیکن اس سے پہلے تو قسمت سے کوئی سواری مل گئی، نہیں تو پھر جب یہ مظفر گڑھ سے آگے چلے گئے تو پھر سمجھ لے کہ ان کو یعنی کہ کوئی سواری والا سسٹم نہیں ہے۔ تو مظفر گڑھ سے آگے پھر آتا ہے جناب چوک سرور شہید، جس کو کہ پہلے چوک منڈا کہتے تھے، آج کل اس کا نام بدل گیا اور چوک سرور شہید ہے۔ یہ ضلع لیہ کی میرے خیال میں غالباً تحصیل ہے، اور اچھی آبادی ہے، مین روڈ پہ ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ کیونکہ اگر آپ نے لیہ جانا ہے، آپ نے ادھر توسا والی سائڈ پہ بھی یہاں سے لوگ ٹرن کر کے جاتے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان تک جو روڈ آگے جاتی ہے بکھر، اور وہاں سے دریا خان بکھر ڈیرہ اسماعیل خان، اس کے لیے بھی یہاں سے کروڑ والی جو سائڈ ہے اس کے لال حسن والی، وہاں کے لیے بھی یہ یہاں سے ٹرن کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک جو ہے کافی جو ہے وہ رش لگا رہتا ہے۔ تو چوک اعظم اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے جناب مین جو آتا ہے وہ چوک اعظم ہی آتا ہے، اس کے درمیان میں وہ ریاض آباد اور دوری اڈا اور پتہ نہیں کچھ اس طرح کے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنے خاص نہیں ہے۔ مین جو آتا ہے پھر چوک اعظم جو ہے وہاں پہ آتا ہے۔ تو چوک اعظم ایک جو ہے وہ چوک اعظم اب اچھا خاصا شہر بن چکا ہے، نام چوک اعظم چوک ہے، لیکن وہ بہرحال ابھی جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی آبادی ہے اور ایک اچھا خاصا شہر بن گیا ہے۔ لیکن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہاں پہ حالانکہ انہوں نے نیا اڈا بھی بنا دیا ہے، لیکن وہاں پر اس اڈے پر بھی کوئی یعنی کہ واش روم کی پراپر سہولت نہیں ہے، اور کہیں اور بھی جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ تو چوک اعظم کے آگے پھر جا کے آتا ہے جناب فتح پور بھی ادھر ہی آ جاتا ہے، بکھر والی سائڈ میں انہی اضلاع میں۔ پھر اس کے آگے آتا ہے جناب سرائے مہاجر۔ تو سرائے مہاجر پہ اکثر دن میں بھی جاؤ یا رات میں جاؤ تو یہ لوگ وہاں پہ جو ہے نا یہ بریک لگاتے ہیں۔ تو فتح پور میں اس بس میں کئی سواریاں تھیں جو فتح پور میں انہوں نے اتاری ہیں۔ تو فتح پور میں اب یہ بھی ان کا جو ہے نا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار یہ جو اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا سامان ہی رستے میں اتار دیں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے آم کی پیٹیاں پنڈی کوچ پہ 3 پیٹیاں بھیجیں، تو ان کو کرایہ بھی دیا اور وہاں پہ جا کے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ کی تو 2 ہی ہیں۔ تو وہ میرا بھائی لینے آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں یار میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں 3 ہی ہیں، اور اس نے کہ جب اس نے یہ کہا تو پھر پتہ نہیں کسی اور کی اٹھا کے نہ 3 پوری کر دی۔
ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے والی پیچھے دے ہے، کسی کی ہمیں دے دی اور آگے جا کے اب کسی کی اور پیٹی تھی تو اس کے ساتھ کوئی اور ڈرامہ کریں گے. تو یہ اس طرح کا جو ہے نظام کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کوئی وہ اس لیے جو ہے نا جہاں بھی سواریاں یہ ہوتا تو یہی ہے کہ اکثر جو ہے نا فتح پور یا چوک اعظم سے سواریاں جو ہے نا اترنا شروع ہو جاتی ہیں، جو جن کے پاس سامان ہوتا ہے یا نیچے ڈگی میں رکھا ہوتا ہے تو وہ سواریاں وہاں سے اترنا شروع ہوتی ہیں. اس لیے وہاں پہ جناب جب بھی بس رکتی ہے تو ہمیں بھی ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ کہیں جو ہے ہمارا سامان ہی جو ہے نا وہ نیچے کسی اور کے حوالے نہ کر دیں. تو بعد میں یہ لوگ کوئی رسپانسیبل نہیں بنتے، کوئی ذمہ دار نہیں بنتے، ان کا تو بعد میں پھٹا ہی رہنا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا ہوتا ہے کہ یار ان کے ساتھ جو ہے نا بندہ کوشش کرے کہ اپنا سامان کی خود ہی دیکھ بھال کرتا رہے. اس سے آگے جب ہم پہنچے سرائے مہاجر تو سرائے مہاجر میں انہوں نے جناب روکی ہے بس، اور وہاں پہ ڈرائیور کلینر کے لیے جناب ہوٹل والا وہ اس علاقے کا جو مشہور حلوہ ہے وہ بھی لے کے آیا، اور جو رمضان تھا ساتھ میں مولوی رمضان جسے کہتے ہیں اس کا گھر بھی سرائے مہاجر میں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جناب وہاں پہ ان کو ڈرائیور حضرات کے لیے اسپیشل حلوہ اور چائے، باقی سواریاں بھی اتنی کا دکا. اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 3 بجے کا 3:30 4 کا ٹائم ہو تو لوگ بسوں میں سو جاتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ یعنی کہ کوئی اتنا نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے اترے ہیں، انہوں نے وہاں پہ چائے وغیرہ پی ہے. اور یہ دیکھیں یہ بس والا عملہ بیٹھا ہے، یہ ہم سرائے مہاجر میں کھڑے ہیں. یہاں پہ یہ ہوٹل والے بھائی ہیں، اس ٹائم ظاہر 3 بجے کیا کھانا پینا، تو چائے ہی جو ہے وہ لوگ پی رہے تھے. یہاں سے چائے پی اور اس کے بعد سرائے مہاجر سے تو پھر آگے گھنٹہ کا سفر جب ہوتا ہے تو وہاں سے پھر آگے میاں والی کا یعنی کہ دلے والا، ہمنولی موڑ پہ، یہ کنڈیا موڑ پہ فلاں والا، یہ ڈیلی کراس اس کرتے ہیں وہ، اور یہ سارے یہ علاقے جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ جی بس اب ہم میاں والی کی حدود میں پہنچ گئے ہیں. تو میاں والی جو ہے وہ بس اب سمجھے شروع ہو گئے. تو پھر بندہ نا ایسے خواہ مخواہ ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ سفر جو ہے وہ اچھا گزرا. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان دنوں میں ایک تو کرائے زیادہ ہیں، رش نہیں تھا ان بسز پہ، لوگ جو ہے نان اے سی بس پہ زیادہ سفر کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس پہ نہیں آتے. تو یہ جناب ہم میاں والی پہنچ گئے. یہ کیسر ریسٹورنٹ رمضان شریف میں جب ہم گھر گئے تھے یہاں پہ ہم نے سحری کی تھی، لیکن اس دفعہ تو ہم جلدی پہنچ گئے. اور میاں والی سے آگے تقریباً 45 کلومیٹر آگے ہمارا اسٹاپ آتا ہے بن آفیسی کے نام سے. تو وہاں پہ ہم جو ہے گھر میں فون کیا ہوا ہے وہ گاڑی لے آئیں گے، اور کیونکہ فیملی ساتھ ہے تو وہ ہمیں وہاں سے لے جائیں گے. اور تقریباً ابھی ہم یہاں سے میاں والی میں ان کا اسٹاپ ہوتا ہے تھوڑا، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ زیادہ تر سواری ان کے ساتھ میاں والی تک ہی ہوتی ہے، اور بس جو ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ خالی ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو لوگ اترتے ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے وہ اتارتے رہتے ہیں. پھر اس وجہ سے وہاں پہ یہاں پہ میاں والی میں جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. پھر یہاں سے آگے نکلتے ہیں تو کبھی کبھار یہ پنڈی کوچ والے تو موسیٰ خیل کے پاس ہے ایک پنڈی پمپ ہے اور پنڈی ہوٹل ہے، وہاں پہ رکتے ہیں. لیکن یہ شادی خیل والے جو ہیں نا یہ آگے پھر کم از کم ہمارے اسٹاپ تک جو ہے نا سواریاں تو اتارتے ہیں، آگے ان کے پاس ہوتی ہیں رکی موڑ تک بھی، اور ادھر بھی موسیٰ خیل وغیرہ کے بھی لوگ آ جاتے ہیں ساتھ میں. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ اس طرح بس سواریاں اتارتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا اسٹاپ نہیں ہوتا. تو اس طرح جی جناب اب میاں والی سے گاڑی تقریباً نکلنے والی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو ہم تقریباً 35 یا 40 منٹ کے بعد
اپنے سٹاپ پہ اتر جائیں گے اور وہاں سے پھر 5 کلومیٹر آگے ہمارا گھر ہے بن نافذ جی سے چکڑالہ روڈ پہ ڈوگ شیر باز کے نام سے ہمارا گاؤں ہے اور پورے 5 کلومیٹر ہے 5 کلومیٹر آگے چکڑالہ ہے 5 کلومیٹر اس طرف بن نافذ جی ہے اور یہ یہاں سے آگے دندہ شاہ بلاول بس جو ہے دندہ شاہ بلاول کوٹ قاضی ترہدہ اور یہ تلہ گنگ سے یہ پھر آگے جو ہے بلکسر اور بلکسر سے موٹر وے پہ یہ جو ہے پنڈی چلی جاتی ہے اور وہاں سے ایک اور رستہ یہاں پہ جو ہے موٹر وے سے ہٹ کے فتح جنگ والا، لیکن اب وہاں سے تو کم ہی جاتی ہیں اس لیے تلہ گنگ سے جو ہے موٹر وے پہ پہنچ جاتی ہے۔ تقریباً 5 بجنے والے ہیں اور ہم اپنے یعنی کہ 5 بجے انشاءاللہ ہم اپنے سٹاپ پہ اتر جائیں گے۔ 6:30 بجے ہم رحیم یار خان سے نکلے تھے اور یہ صرف وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ موٹر وے سے آئی ہے ملتان تک، اگر یہ ادھر سے آتی تو پھر مشکل تھا۔